اور اب میں ڈاکٹر حسن جعفری سے درخواست کروں گا، سلام پیش کریں گے ڈاکٹر حسن جعفری۔ وہ کربلا وہ شام غریباں وہ تیرگی وہ زینب حزین وہ حفاظت خیام کی آیا جو ایک سوار قریب خیام شاہ بیٹی علی کی غیظ میں سوئے فرس بڑھی الٹی نقاب چہرے سے اپنے سوار نے پیش نگاہ زینب مظلوم تھے علی ہر چند صابرہ تھی بہت بنت فاطمہ بے ساختہ زبان پہ یہ فریاد آ گئی زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر ہائے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر اب آئے ہو بابا بابا اگر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے اس وقت نہ آئے جب خاک پہ دم توڑا تھا میرا اکبر ہائے جب خاک پہ دم توڑا تھا میرا اکبر اب آئے ہو بابا کٹ کٹ کے گرے نہر پجا بازوے عباس اور کوئی نہ تھا پاس اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور ہائے اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور اب آئے ہو بابا
فرش زمین بام فلک لرزاں فشاں تھے، اس وقت کہاں تھے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر، ہائے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر، اب آئے ہو بابا، جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی، حضرت کو صدا دی، سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، ہائے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، اب آئے ہو بابا، جب لوگ بچا لے گئے لاش شہداء کے، حق اپنا جتا کے بس ایک تنے شبیر تھا پامالی کی زد پر، ہائے بس ایک تنے شبیر تھا پامالی کی زد پر، اب آئے ہو بابا، جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے، لگتے تھے تمانچے، حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مزتر، ہائے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مزتر، اب آئے ہو بابا، ایک رات کے مہمان ہیں پھر قید سلاسل، اب آنے سے حاصل، بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر، ہائے بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر، اب آئے ہو بابا، کیا آپ نے فردوس سے یہ دیکھا نہ ہوگا، کیا حشر بپا تھا جب پشت سے بیمار کی کھینچا گیا بستر، ہائے جب پشت سے بیمار کی کھینچا گیا بستر، اب آئے ہو بابا، جب شام کے قذاق ہمیں لوٹ رہے تھے، خیموں کو جلا کے، ارے آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر، ہائے آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر، اب آئے ہو بابا، جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا،
زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. جزاک اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. خواتین و حضرات، سویم کی مجلس بدھ 10 اگست کو 9 بجے شب ہوگی یہاں پر، جیسا کہ امجد نے بھی اعلان کیا تھا کہ 7:15 بجے انگریزی کی مجلس ہوگی، اس کے بعد مغربین کی نماز، اور پھر اردو کی مجلس ہوگی 9 بجے. انگریزی کی مجلس سے جناب قبلہ مولانا اسد جعفری صاحب خطاب فرمائیں گے، اور اردو کی مجلس سے جناب یاسر نقوی صاحب. ایک بار اور صلوات پڑھیے تاکہ میں زحمت دے سکوں. شواہد صاحب مرثیہ پیش کریے. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مرثیے کے چند بند. فاتحہ شہیدان کربلا. کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں. کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں. فاقہ کش تشنا دہن کشتہ غم لٹتے ہیں. دست غربت میں گرفتار ستم لوٹتے ہیں. شور برپا ہے یہ رانوں میں کہ ہم لوٹتے ہیں. شور برپا ہے یہ رانوں میں کہ ہم لٹتے ہیں. یہ قتل وارث ہوئے سامان گرفتاری ہے. یا لیا کی اب وقت مددگاری ہے. یا لیا کی اب وقت مددگاری ہے. یہ فریاد کسی کی برادر کوئی چلاتی ہے عباس دلاور. کوئی کہتی ہے تڑپ کر میرے دل پر. ماں لٹی جاتی ہے دوڑو علی اکبر. ماں لٹی جاتی ہے دوڑو علی اکبر. دیکھو خوفار عدو برچھیاں دکھلاتے ہیں. تیغ کھینچو
سر جھکائے ہوئے بلوے میں ہوں میں آدھا کے تم تو سوتے ہو خبر ہو تمہیں کیوں کا بیٹا ہو کبھی شک تو سما جائے یہ مادر بیٹا ہو کبھی شک تو سما جائے یہ مادر بیٹا کر کے منہ مختلے سرور کی طرف زینب شہ سے فریاد یہ کرتی تھی بچش میں خوبا بھائی صاحب کدھر اب جائے بہن سی ظلم سے ہاتھ اٹھاتی نہیں ظلم سے ہاتھ اٹھاتی نہیں فوجے ہائے منہ عاشقوں سے دھونا نہیں ملتا آپ کے سوگ میں رونا نہیں ملتا آپ کے سوگ میں رونا نہیں ملتا ننھے بچوں کا یہ عالم ہے کہ تھراتے ہیں گود میں ماں کے دہشت سے چھپے جاتے ہیں ننگی تلواریں جو ظالمون ہے دکھلاتے ہیں بس تو چلتا نہیں بس آنکھوں میں آقا بس تو چلتا نہیں اشک آنکھوں میں بھر لاتے ہیں نہ تو کر سکتے ہیں فریاد نہ رو سکتے ہیں چھپ کے سہمے ہوئے ایک ایک کا منہ تاکتے ہیں چھپ کے سہمے ہوئے ایک ایک آخری بنگی رحمت تکتے ہیں فوج آدھا سے بھرا ہے شہ مظلوم کا گھر ہانس لیا لیتا ہے اصغر کی کوئی بانی کھینچتا ہے کوئی کانوں سے سکینہ کے گوہر لوٹتا ہے کوئی بے رحم حرم کا لوٹتا ہے کوئی بے رحم حرم کا بوند لیتا ہے رقیہ کے ستم چھینتا ہے سر کلثوم کی چادر چھینتا ہے سر کلثوم کی چادر کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں جزاک اللہ صلوات بر محمد وآل محمد خواتین و حضرات سویم کے مجلس کے لیے قبلہ نے مولانا یاسر نقوی صاحب نے جو عنوان منتخب کیا ہے وہ شان شہزادی زینب اور قرآن کے ہے عنوان اس پر وہ سویم کی مجلس سے خطاب فرمائیں گے اور آج کی مجلس کے بعد مولانا ممبر سے اتریں گے تو علی اصفہانی اسلام آخر پڑھیں گے جس کے بعد پھر ماتم ہوگا برائے کرم مجلس کے بعد تشریف رکھیں تاکہ سلام آخر ہو سکے اس کے بعد ماتم ہوگا ایک بار پھر بآواز بلند صلوات قبلہ سے درخواست کی تشریف لائیں مجلس سے خطاب فرمائیں یا
أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں، رات بھر عزاداری میں مشغول رہے، آپ نے فاقہ بھی کیا لیکن فاقہ شکنی کر لینا، پانی بھی پی لیا، کچھ کھا بھی لیا، نہ جانے حسین کے بچے کب تک پیاسے رہے۔ صاحب ریاض القدس لکھتے ہیں کہ حسین کا ذوالجناح 2 مرتبہ خیمے کے قریب آیا ہے اور 2 مرتبہ اہل حرم کو اس نے آ کے حسین ابن علی کی خبر دی ہے۔ پہلی دفعہ جب حسین نے کہا ذوالجناح مجھے میرے علی اکبر کے پاس اتار دے، بس یہ آخری زحمت تجھے دے رہا۔ ایک مرتبہ ذوالجناح نے ہر طرف سے حسین کو بچانا شروع کیا، حسین کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ پوچھا راوی نے 5ویں مولا سے کہ جب ذوالجناح چیخ رہا تھا تو کیا کہہ رہا تھا؟ امام باقر فرماتے ہیں کہ ذوالجناح کہہ رہا تھا ارے یہ عجیب امت ہے جس نے اپنے نبی کے نواسے کو مار ڈالا۔ عزاداروں، ایک مرتبہ ذوالجناح خیمے کے پاس آیا، یہی کہہ رہا ہوگا نا کہ زینب آؤ، ام کلثوم آؤ، سکینہ آؤ، حسین کو بچاؤ۔ ہر طرف سے میرا مولا گر گیا۔ اور عزاداروں، دوسرا موقع کب ہے کہ جب ایک مرتبہ ذوالجناح نے خون حسین سے اپنی پیشانی کے بالوں کو خضاب کیا اور دوڑتا ہوا چلا خیمے کی طرف۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں ارے سلام ہو ان بیویوں پر کہ جب میرے جد کی سواری خیمے کے باہر شہادت حسین کی خبر دے رہی تھی، لاتمات الخدود، تو بیویاں رخساروں کو پیٹتی ہوئی خیموں سے باہر۔ ارے یہ رخساروں کو پیٹنا کمتر نہ جانو، اس پہ نص معصوم موجود ہے، دلیل ماتم ہے، معصوم کی تائید۔ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ بیویاں رخساروں پر ماتم کر رہی تھی اور خیمے سے باہر نکلی۔ عزادارو، آیت اللہ اشتہاردی سوگنامہ آل محمد میں لکھتے ہیں کہ جیسے ہی ذوالجناح پر سکینہ کی نگاہ پڑی نا، ایک مرتبہ جملہ کہا یا جواد ابی سقیا ام قتلا ادشانا، کہ یہ تو میں سمجھ گئی کہ زین گری ہوئی ہے، باکیں ٹوٹی ہوئی ہے، یہ تو میں سمجھ گئی کہ میرا بابا خود نیچے نہیں آیا بلکہ میرا بابا سواری سے گرا ہے۔ کہ اتنا بتا دے میرے بابا نے پانی پی لیا تھا یا پیاسا ہی مار دیا گیا؟
کہ میرے بابا نے پانی پیا تھا، پیاس ہے نا حسین کی۔ عزادارو، جب وادی اصفہانی کہتے ہیں کہ کربلا کے 2 شہید ایسے ہیں کہ اگر وہ پانی پی بھی لیتے تب بھی ان کی جان نہ بچتی۔ ایک حسین ہے، دوسرا حسین کا 6 ماہ کا علی اصغر ہے۔ حسین ابن علی کے لیے لکھا ہے کہ ہونٹ اتنے خشک ہو گئے تھے کہ ایک دوسرے سے چپک گئے تھے، زبان اتنی خشک ہو گئی تھی کہ حرکت نہیں کرتی تھی، اور پیاس سے آنکھوں کی کیفیت سنیں گے کہ ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا تو سوائے گرد و غبار اور دھوئیں کے حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میں کہوں گا کہ یہ تو بات کا موقع ہے، حسین کی آنکھیں تو اسی وقت ساتھ چھوڑ گئیں جب علی اکبر نے آواز دی، جب علی اکبر نے پکارا میرا مولا چلا، کہا اکبر مجھے آواز دو، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ صاحب خصائص الحسینیہ شیخ جعفر شستری سے کسی نے پوچھا کہ 3 روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جو زیارت ناہیہ میں بھی ہے کہ شمر جالس علی صدرک واخذ بلیہتک، کہ شمر حسین کے سینے پر سوار تھا اور ریش مطہر کو کھینچتا تھا، اور دوسری روایت یہ کہ وہ پشت پر سوار تھا اور پشت سے اس نے گلا کاٹا، اور تیسری روایت یہ کہ مولا کے گلے میں آ کے نیزہ لگا۔ جب جعفر شستری سے پوچھا گیا نا تو فرماتے ہیں ایک مرتبہ گریہ شروع کیا اور کہا ارے تینوں روایتیں صحیح ہیں۔ کہا تینوں روایتیں صحیح ہیں۔ دیکھیے آپ صبح سے گریہ کر رہے ہیں نا، مسلسل رونا آسان نہیں ہے، مسلسل رونا عام انسان کا حوصلہ نہیں ہے، مسلسل تو وہ امام گریہ کرتا ہے نا جو خون کے آنسو روتا۔ میں اطمینان سے بہت اطمینان سے کچھ روایتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو کیا کہتے ہیں کہ تینوں روایتیں صحیح ہیں۔ ایک مرتبہ سینے پر بیٹھا اور سامنے سے خنجر چلایا، پھر ایک مرتبہ میرے مولا کو پلٹا، پشت پہ بیٹھا، پیچھے سے خنجر چلایا، کسی ملعون نے نیزہ مارا۔ عزادارو 13 ضربیں لگی، شمر کہتا ہے 13 ضربیں اس لیے لگی جب بھی حسین کا گلا کاٹتا تھا، ایک برخا پوش بی بی 2 ہاتھوں کو بلند کرتی، ارے میرے بیٹے کو نہ مار، چکیا پیس پیس کے حسین کو پالا ہے۔ عزادارو حسین ابن علی سر کاٹے گئے، نیزوں پر بلند کیے گئے، اس ننھے شہید کا سر بھی نیزے پر بلند کیا گیا جس کو حسین نے مٹی میں کربلا کی چھپا دیا تھا۔ ایک مرتبہ جب اعلان ہوا نا گھوڑوں کی نال بندی کرو، لاشوں کو پامال کیا جائے، لاشوں کو پامال کیا جائے گا،
میں کس طرح عرض کروں کہ جب سروں کو الگ رکھا گیا، شہزادی زینب فرماتی ہے کہ ایک گروہ آتا تھا، وہ سروں کو کاٹنا شروع کیا، اس نے ایک ایک سر کاٹتے جاتے تھے اور لاشوں کو الگ رکھتے جاتے تھے۔ دوسرا گروہ آیا، اس نے سروں کو نیزوں پر بلند کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب فرماتی ہے، ایک مرتبہ امر سعد نے کہا ارے گھوڑوں کی نال بندی کرو، لاشوں کو پامال کیا جائے گا۔ عزادار و طویل روایت ہے، آپ بہت تھکے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے ارے ہر قبیلے والا آتا، امر سعد کو کہتا دشمنی تھی نا، تو نے مار دیا، لاش کی بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے۔ ہور کے قبیلے والے آئے، ہور کا لاشا لے گئے۔ ایک مرتبہ جب اماں فضہ سے پوچھا نا کہ اماں فضہ اب کون سے قبیلے کے لوگ آئے ہیں، کون لاشا لے جانے آیا ہے؟ ایک مرتبہ فضہ کہتی ہیں شہزادی بتاؤں گی تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گی، کبھی بھی آپ برداشت نہیں کر سکیں گی۔ کہ کون آیا؟ کبھی بھی بنی کلاب کے کچھ سردار آئے ہیں، کہتے ہیں عباس علی کا بیٹا ہے لیکن ہمارا ننیال ہے، ارے ہم عباس کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے۔ عزادارو ابو الفضل العباس کے لاشے کو کس طرح اٹھایا ہوگا، کس طرح سے بھائی سے جدا کیا ہوگا۔ کچھ دیر کے بعد کچھ قبائل کے لوگ اور آ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے تلواریں نکالی۔ کہ امر سعد اگر لاش کی توہین ہوئی تو ابھی یہاں دوسری جنگ ہوگی۔ شہزادی زینب نے پھر پوچھا اماں فضہ اب کون آیا ہے، کون سا قبیلہ آیا ہے؟ کبھی بھی کیا بتاؤ، ام لیلہ کے قبیلے والے آئے ہیں، کہتے ہیں علی اکبر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے۔ عزادارو ایک ایک قبیلے کے افراد آتے گئے، ہمارے ساتھ کہتا گیا یہ لاشا ہٹا لو، یہ لاشا ہٹا لو۔ کاش کوئی کہتا یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، کاش کوئی آ کے کہتا یہ محمد کا نواسا ہے۔ عزادارو جب سب لاشیں ہٹا دیے گئے، ہمارے ساتھ نے کہا اب گھوڑوں کی نال بندی کرو۔ اب جو گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے تو اب گھوڑے رکتے نہیں۔ مختار نے جب بلایا تھا نا، ان سب کو بلایا تھا کہ جن جن نے حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے تھے۔ جب مختار نے پوچھا نا کہ تم نے کیسے حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے، کیا اس طرح سے حسین کے سینے پر گھوڑوں کی ٹاپیں پڑتی تھی جیسے گیہوں کو چکی میں سے پیس کے نکالا جائے۔ عزادارو سید سجاد سے ایک راوی نے پوچھا کہ فرزند رسول سنتے تو یہ ہے کہ حسین کا لاشا کربلا میں پامال ہو گیا، لیکن حمید ابن مسلم کی روایت یہ بھی ہے کہ صرف حسین کا لاشا نہیں پامال ہوا تھا، 3 لاشیں اور تھے جو کربلا میں پامال ہوئے تھے۔ کہ وہ 3 لاشیں کون سے تھے؟ سید سجاد کہتے ہیں ایک لاشا تو علی اصغر کا تھا جو بابا کے سینے سے جدا نہیں ہوتا تھا، اور 2 لاشیں اونو محمد کے تھے۔ زینب نے کہا بھائی کا لاشا پامال ہو اور میرے اونو محمد پیچھے رہ جا۔ ایک مرتبہ
جب امر سعد نے حکم دیا ارے لوٹو جا کر خیموں کو لوٹ لو، اور جو کہتا ہے ایک شخص ہے بجدل سلیم، کہتا ہے کہ جو بھی حسین کے جسم سے کچھ لوٹ کے لاتا تھا امر سعد بہت خوش ہوتا تھا اور اس کو وہی انعام دیتا تھا۔ وہ ملعون کہتا ہے کہ میں نے سوچا میں کوئی ایسی چیز لے کے جاؤں کہ مجھے بڑا انعام ملے، تو حسین کی زرہ لے کے جا چکے تھے، عزادارو سب کچھ لے کے جا چکے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا حسین کے ہاتھ میں انگلی میں ایک انگشتری ہے، ایک مرتبہ میں نے اس انگوٹھی کو اتارنا چاہا، حسین کی انگشت پر اتنے زخم تھے کہ وہ انگوٹھی مجھ سے اتر نہیں رہی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ خنجر نکالا، حسین کی انگلی کو کاٹا۔ شہزادی ام کلثوم کہتی ہے، صاحب ریاض القدس لکھتے ہیں، شہزادی ام کلثوم کہتی ہے کہ جب نیزہ بردار خیموں میں اموال لوٹنے آئے تو نیزوں سے ہماری چادروں کو اتارتے جاتے تھے، صرف ہماری چادروں کو نہیں اتارتے تھے بلکہ بچوں کو نیزوں سے اذیت بھی دیتے تھے۔ بس عزادارو سامان لوٹ لیا گیا، خیمے جلنا شروع ہوئے۔ ایک مرتبہ بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، شہزادی زینب نے بیمار امام کا شانہ ہلایا، کہا بیٹا سجاد کیا حکم ہے؟ اب آپ وقت کے امام ہیں، بتائیے ہمیں کیا حکم ہے؟ سید سجاد کہتے ہیں شہزادی آپ عالمہ غیر معلمہ ہے، آپ مسئلہ جانتی ہیں، جان بچانا واجب ہے، خیموں سے باہر نکل جائیے۔ سید سجاد دو چیزوں پر گریا کرتے تھے، کہتے تھے مجھے دو باتوں نے بہت رلایا ہے، ایک تو شام کے دربار اور بازار نے رلایا ہے، اور دوسرا جانتے ہیں، کہتے ہیں میں نے امامت کا پہلا فتویٰ یہ دیا کہ بیبیاں خیموں سے باہر عزادارو شام غریبہ آ گئے، جلے ہوئے خیموں کی شان، لٹے ہوئے اسیر اہل حرم کی شان۔ ایک مرتبہ خرابے میں آل محمد بیٹھے ہیں، خیمے جل چکے، میں کہوں گا کبھی بیمار کے نیچے سے بھی بستر کو کھینچا جاتا ہے۔ روایات میں ہے سید سجاد کے نیچے سے بستر کو کھینچا گیا۔ ایک مرتبہ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا جب خیمہ جل رہا تھا نا تو علی کی بیٹی زینب بار بار خیمے میں جاتی تھی، باہر آتی تھی، اندر جاتی تھی، باہر آتی تھی، اور ایک مرتبہ سید سجاد کو لے کر جلے ہوئے خیموں سے باہر آئی، امامت کو بچایا زینب نے۔ بس عزادارو شام غریبہ آ گئی، آخری جملے، اور اس شام کے تذکرے کو تمام ہونا ہے حسین کی اس بچی پر کہ جس بچی کو نماز شب میں حسین نے مانگا تھا۔ پروردگار میرے گلے پہ خنجر چلے اور سکینہ اللہ کے دین کی خاطر تماچے کھائے، اس کے دامن میں آگ لگے۔ عزادارو یاد ہے نا
جب مسلم کی بچی آئی تھی اور مولا حسین نے کہا تھا کہ ذرا مسلم کی بیٹی کو بلا کر لاؤ، جب مسلم کا سر دارالامارہ پہ لٹکایا گیا، ایک مرتبہ مولا حسین نے کس شفقت سے ہاتھ رکھا تھا، اور مسلم کی بیٹی نے کیا کہا تھا کہ مولا آپ تو ایسے ہاتھ رکھ رہے ہیں جیسے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ اور یہ منظر حسین کی بیٹی دیکھ رہی تھی کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو کیسے شفقت کی جاتی ہے، کیسے اسے تسلی دی جاتی ہے، کیسے اسے دلاسا دیا جاتا ہے۔ میں کہوں گا سکینہ دیکھ تو رہی ہے، لیکن جب سکینہ یتیم ہوگی تو کوئی سر پر ہاتھ نہیں رکھے گا۔ ایک مرتبہ شمر ملعون نے اس طرح سے سکینہ کو بالوں سے کھینچا، عزادارو یتیمہ کو تعزیت ملی، تماچے کھا کے تعزیت ملی، دامن میں آگ لگی ہے۔ بس عزادارو شہزادی زینب ام کلثوم شام غریبہ کا بچوں کو گنو، چھوٹے چھوٹے بچے، بی بی کہتی ہیں سکینہ نظر نہیں آ رہی، سکینہ نظر نہیں آ رہی۔ بس دونوں بیویاں چلیں، مقتل میں چلی، کہتی جا رہی ہے سکینہ کہاں ہو، سکینہ آواز سنو تو لبیک کہو۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے دیکھا ایک سر بریدہ لاشا ہے اور سکینہ اس لاش سے لپٹے ہوئے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے آواز دی، نہ کہا سکینہ، بس کچر بریدہ لاشے سے آواز آئی، زینب آہستہ بولو، میری سکینہ بہت مشکلوں سے سو رہی۔ بچی کو اٹھایا، کہ سکینہ تمہیں کیسے معلوم چلا کہ تمہارے بابا کی لاش ہے؟ کہ پھوپھی اماں جب شمر نے تماچے مارے، مجھے بالوں سے گھسیٹا، میرے گوشوارے نوچے، تو میں جنگل کی طرف بابا کو پکارتی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ اس سر بریدہ لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ۔ سکینہ بابا کے سینے پر سو جا۔ بس اب مجھے نہیں معلوم کہ پانی کہاں سے آیا۔ ایک مرتبہ بچی کو نیند آ گئی، شہزادی زینب نے شانہ ہلایا کہ بیٹی سکینہ اٹھو، پانی آ گیا۔ ایک مرتبہ بچی اٹھی کہ پھوپھی اماں آپ پہلے پیجئے، آپ زیادہ پیاسی ہے۔ کہ بیٹی بنی ہاشم کا دستور یہ ہے کہ جو چھوٹا ہوتا ہے، آخری جملہ آپ رو چکے، مولا آپ کا پرسہ قبول کرے، اس پرسے کے صدقے میں آپ سلامت رہے، آپ کے بچے شاد و آباد رہے۔ کا سکینہ جو چھوٹا ہوتا ہے پہلے وہ پیتا ہے۔ عزادارو بس یہ سننا تھا، اب بچی نے منع نہیں کیا، پانی کا آپ خورا لیا اور چلی مقتل کی طرح۔ زینب کہتی ہے سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہ پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا ہے جو چھوٹا ہو وہ پہلے پیے۔ ارے میرا اصغر مجھ سے بھی زیادہ پیاسا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ سلام آخر علی اصفہانی۔ سلام خواہ
سوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا سلام ان پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے سلام اس پر جو زحمت کش سلاسل ہے مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں مسافرت نے جسے بے بسی دکھلائی نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں یہ سر یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں کہاں ہو شام غریباں کے گھپ اندھیرے میں زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی وہ سینہ جس پر کے سوتی تھیں اب کہاں بی بی جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈے تو
تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈے نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی نہیں لینوں میں انسان کوئی خدا حافظ درندے اور یہ بے وارسی خدا حافظ سلام تم پر رسول و بطول کے پیارو سلام میرے شہادت کے گرد سیارو بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے ماتم حسین Hussein, 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 رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے کے لیے زخم کھانے کے لیے زخم کھانے کے لیے آنسو بہانے کے لیے رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے کے لیے رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے کے لیے رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے کے لیے رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے کے لیے زخم کھانے کے لیے زخم کھانے کے لیے آنسو بہانے کے لیے رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے
دشت میں ایک چادر بھی نہیں ہے سر چھپانے کے لیے، رہ گئی بیٹی علی غم اٹھانے کے لیے، رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے کے لیے، رہ گئی بیٹی رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے کے لیے، ڈھونڈنے نکلے تھے آدھا پشت خیمہ کی طرح، ڈھونڈنے نکلے تھے آدھا پشت خیمہ کی طرح، لاش بے شیر کے سے اٹھانے کے لیے، رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے کے لیے، رہ گئی رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے، لائی تھی 2 پھول اپنی گود میں میرا باپ، لائی تھی 2 پھول اپنی گود میں میرا باپ، ایک مقتل کے لیے، ایک مقتل کے لیے اور ایک قید خانے کے لیے، رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے کے لیے، رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے کے لیے، رہ گئی بیٹی علی کی غم اٹھانے کے لیے۔ زینب اور عباس، زینب اور عباس دونوں ہی سے کرب و بلا میں شیخ کو بڑی تھی آس، زینب اور عباس ایک زہرا کی لاڈلی تھی اور ایک ولی کا لاڈ، ماں کا صبر دکھایا ایک نے، باپ کا جاہو جلا، کرب و بلا میں بن گئے دونوں صبر و وفا کی اساس، زینب اور قبل عصر حفاظت کا تھا بھائی ذمہ دار، بعد عصر اٹھایا بنت زہرا نے یہ بات، بن گئی آس حرم کی زینب گو تھی خود بے آس، زینب اور دونوں لال کیے زینب نے بھائی پر قربان، نہر پہ دونوں ہاتھ کٹا کر سکے نے دی جان، وار دیا سب کچھ بھائی پر جو تھا جس کے پاس، زینب
وقت عصر گرے گھوڑے سے جب کہ شہ ابرار، وقت عصر گرے گھوڑے سے جب کہ شہ ابرار، حلقے شہ مظلوم پہ رکھ دی ظالم نے تلوار، خیمے میں زینب تڑپی اور ساحل پر عباس، زینب اور عباس، زینب اور عباس، زینب اور عباس، الوداع چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے، 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 آہ پڑتا ہے دل کس طرح یہ کہے الوداع، تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام، شاہ ذیشان ہے آخری یہ سلام، شاہ ذیشان ہے آخری یہ سلام، دل ہے جیے سال بھر پھر کریں گے یہ غم، روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بہار، اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا اور الوداع حسین حسین الوداع، الوداع شاہ مشرقین الوداع، بنت
بنت احمد کے اے نور عین الوداع ہے مجاہد کے لب پر یہ بین الوداع معتذر